اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ یعنی قرآن مجید کی مصحف کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں 5ویں نمبر کی سورۃ المائدہ، جس کا نزول یعنی اترنا مدینہ منورہ میں ہوا تھا، آج اس کو ہم مکمل کرنے لگے ہیں۔ اس کی آخری 12 آیات پڑھ کر اس کو مکمل کریں گے۔ تو اس آخری حصے میں اب بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ آپ کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہیں آخرت کا۔ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے تو ان سے ان کی قوم کے جو رسپانسز تھے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے جب دعوت دی اپنی قوم کو تو آپ کی قوم نے آپ کو کیا رسپانس دیا۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے جب تمام رسولوں کا ذکر کیا تو اینڈ جو ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو اللہ کے اس وقت ڈائیلاگز ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، وہ بھی اللہ بتا رہے ہیں اور پہلے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے جو ان کو مانتے ان کو خدا یا خدا جیسا مان بیٹھے یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا مان بیٹھے، یا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں جنہوں نے یہ تصور کر لیا کہ وہ بھی ایک خدائی حیثیت رکھتی ہیں یا ایسی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس تصور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈانٹنے کے لیے
ابھی سے بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا رسپانس تو یہ ہوگا اللہ کے ساتھ، تم کیسے یہ دعوے کر رہے ہو؟ تو وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ فرمایا یوم، جس دن، وہ دن جب، یجمع اللہ، جمع سے، جمع ان کے معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اللہ، کون اکٹھا کرتا ہوگا؟ اللہ۔ جب اللہ تعالی اکٹھا کرے گا الرسول، کن کو کرے گا؟ رسولوں کو، سارے رسول اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں۔ فیقول، وہ کہے گا، یعنی اللہ کہے گا، ماذا اجبتم، ماذا کیا، اجبتم اجابت سے ہے، اجابہ اس نے جواب دیا، اس نے رسپانس دیا، اجیبہ سے اجبتم تم سب کو جواب دیا گیا، ماذا اجبتم تمہیں کیا رسپانس ملا، تمہیں کیا جواب ملا؟ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے، فرمائیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی اپنی قوم سے کیا رسپانس ملا؟ تمہیں ہم نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ کے احکام لوگوں کو بتانے کے لیے بھیجا تھا، آگے لوگوں کا رسپانس کیا تھا؟ ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا رسپانس ملا؟ قالو، وہ سب بولے، یعنی بولیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ مطلب ہے جو ہمارے سامنے تھا وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو آپ کی خدمت عرض کر دیا، باقی ہمارے بعد ان لوگوں نے اگر دین میں کوئی تبدیلی کر دی، ہمارے سامنے قبول کر لیا، بعد میں تبدیلی کر لی، یا ہمارے سامنے انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ تو ہمیں نہیں پتہ نا۔ لا علم لنا، تو فرمائیں گے کہ ہمیں اس کا علم، کوئی علم نہیں ہے، انکا انتا، یقیناً تو ہی تو ہے، علام، تو بہت جاننے والا ہے، الغیوب، غیب کی جمع، غیب کہتے ہیں پوشیدہ کو، غیوب ساری پوشیدہ چیزوں کو تو جاننے والا نہیں، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، اذکر، یاد کرو، ذرا یاد کرو، نعمتی، میرے انعام کا، میرے انعام کا، میرے احسان کا، علیکا، تیرے اوپر، یاد کرو میرے اپنے اوپر احسان کو، وعلا والدتک، اور تیری والدہ پر جو میرا احسان تھا اس کو یاد کرو۔ وہ کیا کیا خصوصی احسانات تھے؟ وہ فرمایا از، جب، ایدتو، ایدہ فعل ماضی ہے، اس نے تائید کی اور میں نے تائید کی، ایدتو، از ایدتو کا، اے عیسیٰ بن مریم، میرا وہ احسان اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر یاد کرو، از ایدتو کا، جب میں نے تجھے سپورٹ دی، بے، ساتھ، ذریعے سے، روح القدس، روح القدس علیہ السلام کی کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو میں نے خصوصی سپورٹ دی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تکلمو، آپ کلام کرتے تھے، کلمہ، اس نے کلام کیا، کیونکہ ماضی کی بات ہے تو تم کلام کرتے تھے، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، یعنی چھوٹی عمر میں، جو بولنے کی عمر نہیں ہوتی، لیکن اس عمر میں بھی آپ سے لوگوں سے کلام کیا تھا، آپ لوگوں سے بات کرتے تھے، وکہلن، اور ادھیر عمر میں بھی آپ بات آپ نے کی تھی۔ یہاں سے ثابت ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ احسان یاد کیجیے۔ اور بھی احسان یہ ہے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب، علمتک، کیا مطلب؟ میں نے سکھایا آپ کو، الکتاب، کتاب کی تعلیم دی، میں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب آپ بناتے تھے، من الطین، گارے سے، کا جیسا، حیا، صورت، صورت جیسی، الطیری، پرندے کی صورت جیسی، آپ گارا اٹھاتے تھے، گارے سے پرندے جیسی ایک صورت بناتے تھے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، اذن کے معنی اجازت، حکم،
اذنی میرا حکم، بے اذنی میرے حکم سے آپ گارا اٹھاتے تھے، اس سے پرندے کی شکل بناتے تھے، فتنفخو پھر آپ پھونکتے تھے، نفخ، نفخ کے معنی پھونکنا، نافخا اس نے پھونکا، ینفخو وہ پھونکا ہے، تنفخو تو ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو پھونکتا تھا، فتنفخو تو آپ علیہ السلام پھونکا کرتے تھے، فیہا اس حیات میں، اس جو پرندے کا جسم سا بناتے تھے اس میں پھونکتے تھے، فتکونو تو وہ ہو جاتا تھا، طیرن اڑتا پرندہ، باذنی میرے حکم سے، وتبرئو اور آپ علاج کرتے تھے، تبرئو ابرا، یبرئو تبرئو تو بری کرتا تھا، کسی بیماری کو دور کر دیتا تھا، کیا کس کی بیماری دور کرتے تھے؟ الاکمہ، اعمى کہتے ہیں اندھے کو، اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو جو پیدا ہی اندھا ہوا تھا، تبرئو اور آپ علاج کر لیتے تھے، الاکمہ مادرزاد اندھے کا، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، والابراسا اور کوڑی کو، اور کوڑی کو ابرس جو اس کے برس کی بیماری ہو جائے جس کے سکن پر، باذنی اور یہ سارا علاج میرے حکم سے ہوتا تھا۔ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، بڑے معجزے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ جب آپ نکالتے تھے یعنی زندہ کرتے تھے، الموتى میتوں کو، باذنی میرے حکم سے، آپ میرے حکم سے مردوں کو نکالتے تھے اور زندہ کرتے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ اور آخر میں جب کففتو میں نے روکا، میں نے تھاما، بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو، ان کا آپ سے، وہ آپ کے قتل کے درپے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو، ان کا آپ سے میں نے ان کو باز رکھا، اذ جب جئتا آپ آئے، ہم ان کے پاس، بالبیناتی روشن نشانیاں لے کر، جب آپ روشن نشانیاں لے کر بنو اسرائیل کے پاس آئے، فقال الذین کفروا تو ان لوگوں نے کہا جو کافر ہیں، کافروں نے کہا، منہم ان میں سے، جو ان میں سے کافر تھے انہوں نے کہا، ان میں نے کہا تھا اللہ سے پہلے اگر ان آئے تو وہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، ان ھذا اللہ سے پہلے آئے نا تو ان کے معنی نہیں، تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا، ان ھذا ارے یہ تو نہیں ہے، الا مگر سحر مبین واضح جادو، آپ موعظے دکھاتے تھے، وہ آپ کے موعظوں کو جادو کہتے تھے، وَإِذْ اور جب اوحیتو، اوحا کے معنی دل میں بات ڈالی، اگر نبی ہو تو وحی کی، لیکن یہی اوحا کا لفظ جب نبی کے علاوہ کے لیے آئے تو اس کے معنی ہے اس کے دل میں بات ڈالی، وَإِذْ اوحیتو اور جب میں نے دل میں بات ڈالی، الی الحواریین حواریین کی طرف، حواریین جمع ہے حواری کی، حواری سے مراد کون ہے؟ حواری سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ماننے والے صحابہ تھے، یہ بالکل اسی معنی میں ہے جیسے نبی پاک کے مدینہ والے صحابہ انصار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب آپ کے حواریوں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی کہ ایمان لے آؤ، بی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر یعنی اللہ پر اور میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ، قالو تو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد اور آپ کو بھی کہا کہ گواہ ہو جائیے، بِأَنَّنَا کیونکہ ہم مسلمون مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، آپ بھی گواہ ہو جائیے۔ اذ قال الحواریون جب ان حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، حل یستطیع کیا ممکن ہے، رب کا کہ آپ کا رب، ان کے ینزلہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدتن کھانے کا خوان، من السماء آسمان سے، کھانے کا خوان ہمارے اوپر نازل کرے، کیا یہ اللہ کرے گا؟
یستطیع، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ یہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے تھے ایسا کر نہیں سکتا، وہ تو ایمان والے تھے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کی حکمت اس کے مطابق ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے؟ کیا حکمت سے یہ بات مطابقت رکھتی ہے کہ ہم ایسا آپ سے طلب کریں؟ قال، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے دو پہلو نکلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم یہ ڈیمانڈ تمہاری ایکوریٹ نہیں ہے، اتقوا اللہ یعنی کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ایمان تمہارا میں کمزوری ہے؟ دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے تقوی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اگر تم لوگ ہو مؤمنین، ایمان والے۔ جب ایمان ہے تو پھر تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رزق کی فراوانی ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ صورت بھی تمہیں دکھا دے آسمان سے۔ قالو، انہوں نے کہا، حواریین نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا، ہم کھائیں، منہا، اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ مائدہ نازل کرے، اس میں جو برکت ہوگی ہم اس میں سے کھائیں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دلوں میں اطمینان آئے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ایمان تو ہے لیکن ایمان کے اوپر ایک اطمینان ہے، وہ بھی چاہیے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہمیں پتہ چل جائے، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ سچ کہا، آپ سچے ہیں، آپ نے سچی باتیں کی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی تو بتا سکیں کہ ہمارے سامنے یہ سچا واقعہ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ قد صدقتنا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ صداقت کا معاملہ کیا ہے۔ وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں گے، علیہا، اس پر، اس خان پر، وہ جو کھانے کا خان ہے، من الشاہدین، موجود، حاضر، خود معائنہ کرنے والے، شاہد معائنہ کرنے والا، شاہدین، ہم خود معائنہ کرنے والے ہوں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا، اللہ سے درخواست کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ عز و انکسار دیکھیں، صرف یہ نہیں کہا اللہم، اے میرے اللہ، بلکہ ساتھ ہی کہا ربنا، ہمارے پروردگار، میرا بھی پروردگار، ان سب کا پروردگار، ہم سب کا مولا، آقا، پروردگار اللہ۔ یعنی انہوں نے عبد ہونے میں تم سب کو شریک کیا اپنے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، انزل، نازل فرما، علینا، ہم پر، مائدتن، کھانے کا خان، من السمائی، آسمان سے، تکونو، تاکہ ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، خوشی کا دن، خوشی ہو جائے، لأولنا، ہم سے اگلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور ہم سے پچھلوں کے لیے بھی، وآیتن، اور یہ ایک نشانی ہوگی، من کا، تیری طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو ہے ہی بہترین رزق دینے والا۔ قال اللہ، تو اللہ نے کہا، انی، یقیناً میں، منزل، نازل کرنے والا ہوں، اس کھانے کو، انی منزلھا علیکم، میں یقیناً اس کھانے کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ لیکن اب ایک بات یاد کر لیں، جب اللہ کی طرف سے خود عطا ہوتی ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر خود کبھی مانگو گے اللہ سے کسی چیز کو زوری اور اللہ دے تو اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ رسولوں سے جب بھی قوموں نے معجزے مانگے تو پھر مہلت والا کام ختم ہو گیا، اب پھر ماننا پڑے گا، ابھی اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر سزا آئے گی سیدھا۔ اگر نہ مانگو، جو ملتا جائے ٹھیک ہے، اسی پر ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے کچھ مانگ لو، نشانی وغیرہ، پھر وہ آ گئی تو پھر اب مہلت والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، میں تم پر اس چیز کو نازل کر رہا ہوں، فمن یکفر، تو جو کفر کرے گا، بعد، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فانی، تو میں، اعذب، عذاب دوں گا، اسے، عذابا، ایسا عذاب، لا اعذبہ، جو ایسا عذاب میں نہیں دوں گا، احدن، کسی کو، من العالمین، تمام جہان میں۔ تو یہی ہوا، جو مان گئے وہ مان گئے، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اب کیا بات آ رہی ہے؟ قیامت والے دن جب اللہ رسولوں کو بلائیں گے، ان سے
جواب مانگیں گے کہ تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا. اس موقع پہ باقی رسولوں کا ذکر اب نہیں کیا, ان جنرل بتا دیا. اب خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوں گے وہ شروع ہو گئے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا عیسی ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا انتا, تو نے, انتا, کیا تو نے, قلتا, تو نے کہا, للناسی, لوگوں کو, اتخذو, اتخذ, تو بنا, اتخذو, تم سب بناؤ, نی مجھے, و امیہ, اور میری ماں کو, الہینی, دو خدا, من دون اللہ, اللہ کے سوا. کتنا سخت سوال ہے. اللہ کو تو پتہ ہے, تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں. سنا کسے جا رہا ہے؟ وہ جو انہوں نے خدا بنایا. اے عیسیٰ, کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بناؤ اللہ سے ہٹ کر, اللہ کے علاوہ؟ قالا, تو حضرت عیسیٰ نے عرض کی, یعنی عرض کریں گے, سبحانک, تیری ذات تو پاک ہے, ما, نہیں, یکون لی, میرے لیے, میرے اختیار میں کہاں ہے, میری کیا مجال, ما یکون لی, ارے میری کیا مجال ہے, ان اقولا, کہ میں کہوں, ما لیس لی, جو نہیں ہے میرا, بحق حق, ان قلتو, میں تھا, قلتو, میں نے کہا, ہوں, اس بات کو, ان, اگر, قلتو, میں ہوتا, قلتو, کہتا, میں نے کہا ہوتا, ہوں, اس بات کو, فقد, تو یقیناً, علمتا, تو جان لیا ہوتا, ہوں, اس بات کو. ان کنت قلتہ, اگر میں نے ایسا کہا ہوا ہوتا, فقد علمتہ, تو نے اسے جان لیا ہوتا. تعلم, تو جانتا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے, ما, جو, فی نفسی, میرے دل میں ہے, ولا عالم, اور میں نہیں جانتا, ما فی نفسی, کا جو تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب, تو یقیناً تمام غیب باتوں کو اچھی طرح, بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. ما قلت لہم, نہیں کہا میں نے, لہم, ان لوگوں کو, الا, مگر, ما, جو, امرتا, تو نے حکم دیا, نی, مجھے, بھی, اس بات کا. اللہ, میں نے ان سے وہی باتیں کی جن باتوں کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے کی ہیں لوگوں سے باتیں, لیکن کون سی بات کرتا تھا, جو تو کہتا تھا میں آگے کرتا تھا. ان اعبد اللہ, وہ کون سی باتیں تھی, ان, کہ, اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی, میرا رب, و ربکم, اور تم سب کا رب. میں تو یہی کہتا تھا. وکنت, اور میں تھا, علیہم, ان لوگوں پر, شہیدن, معائنہ کرنے والا, جاننے والا, موجود, گواہ, ما دمتو, جب تک رہا میں, داما, وہ رہا, دمتو, میں رہا, ما دمتو, جب تک میں رہا, فیہم, ان میں. اللہ, جب تک میں ان میں موجود تھا, میں دیکھتا تھا, اس وقت تو میں معائنہ کر لیتا تھا. فلما, لیکن جب, توفیتا, توفی, اس کے معنی ہم عام طور پہ موت کر لیتے ہیں, لیکن اس کا اصل معنی موت نہیں ہے, وفات نہیں ہے. توفا کے اصل معنی ہے پورا کا پورا کسی کو سنبھال لینا. تو جب انہوں نے پھانسی دینے کا ارادہ کیا, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پورا کا پورا سنبھال کے اٹھا لیا. تو فلما توفیتا, جب تو نے سنبھال لیا, نی, مجھے, کنتا, دنیا میں یعنی میں نہ رہا, کنتا, تو تھا, انتا, تو, الرقیب, نگران, علیہم, ان پر. تو اللہ میاں, پھر تو ہی نگران تھا, میں تو نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, معائنہ کرنے والا ہے, تو ہر چیز کو ویسے ہی جاننے والا ہے, ہر چیز پر خود گواہ ہے. ان تو بس, تو ثابت ہو گیا کہ مجرم کون ہے. اللہ نے رسول سے پوچھا اور پتہ بھی تھا, تو رسول نے باقاعدہ وضاحت سے عرض کر دی کہ یہ صورتحال ہے, میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی جن کی تو وہ پوجا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کی, خود حضرت عیسیٰ کہہ دیں گے کہ ایسا نہیں ہے, تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. ان, اگر, تو عذب, تو عذاب دے, ہم, ان لوگوں کو, عذاب کے مستحق تو ہو گئے. اب اللہ, اگر تو عذاب دے ان کو, فَإِنَّا, تو یقیناً, ہم, وہ ہیں, عبادک, تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو مغفرت فرما دے ان کی, فَإِنَّكَ, تو یقیناً, أَنْتَ, تو ہی تو ہے,
العزیز غلبے والا، ہر کام کر سکنے والا، ہر چیز کی مکمل اقتدار رکھنے والا، الحکیم حکمت والا۔ قال اللہ، اللہ تعالی نے کہا، ھذا یہ، یعنی یہ یوم دن ہے، ینفع جو فائدہ دے گا، آج کا دن وہ دن ہے، فیصلے کا دن وہ دن ہے، ینفع فائدہ دے گا، الصادقین سچے لوگوں کو، صدق سچائی ہم ان کی، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا آج فائدہ ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کبھی سچائی فائدہ نہ دے، مگر قیامت والے دن سچائی کا فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ فرمائے گا آج کا دن ہے کہ جو سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ توحید اور ایمان سب سے بڑی سچائی ہے، تو آج تو ایمان والوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ایمان والوں کو نقصان ہوتا ہو، تکلیفیں ہوتی ہوں، لیکن آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین سچے لوگوں کو نفع دے گی، الصدقہم ان کی سچائی، لہم جنات تجری ان کے لیے جنتیں ہوں گی، تجری دوڑتی ہوں گی، من تحتہا ان کے دامن میں، الانہار نہریں، دریا، خالدین اور وہ ہمیشہ ہوں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، خالدین فیہا وہ اس میں رہنے والے ہوں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ سچے لوگوں کا انعام کیا ہے؟ رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس اللہ سے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس سے بڑا کوئی انعام کسی انسان امتی کے لیے اللہ کا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہترین امتیوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور ان کے لیے خاص کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ سکون اور اعلی مقام ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ بھی فرما رہے ہیں یہ ہے وہ الفوز، کامیابی العظیم، بہت بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ للہ، اللہ کے اختیار میں ہے، ملک السماوات آسمانوں کی حکومت، والارض اور زمین کی حکومت، وما فیہن اور جو ان کے درمیان ہے، جو ان کے اندر ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا ایمان دے، ہمیں سچا بنائے۔